بحث چل رہی تھی کہ عالم برزخ میں اس بارے میں کون سی روایات وارد ہوئی ہیں، تو ابو بصیر روایت کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اذا مات العبد المؤمن داخل معه فی قبرہ ستۃ صور، جب کوئی مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے، مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو یہ اکیلا دفن نہیں ہوتا بلکہ 6 صورتیں اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن ہوتی ہیں اور وہ اس مومن کے سامنے آ جاتی ہیں۔ احسنہن وجہن وابہاہن حیتن واطیبہن ریحن، اور بہترین اور اچھی اور خوشبودار صورتیں ہوتی ہیں۔ قال فیاکف صورتا عن یمینہ، امام فرماتے ہیں ایک صورت مومن کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ، اور دوسری بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، وَأُخْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ایک اور صورت اس مومن کے سامنے دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح سے وَأُخْرَى خَلْفَهُ وَأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ایک مومن کے پیچھے سے ہوتی ہے اور ایک مومن کے قدموں کے سامنے سے، وَتَاقِفُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُهُنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ، مگر مومن دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے پیچھے سے سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے والی صورت موجود ہے اور سب سے زیادہ اطیب اور بہترین، اور یہ صورت اس کے سر کے اوپر سے کھڑی ہے۔ فَإِنْ أُوتِيَ عَنْ يَمِينِهِ مَنَعَتْهُ، دائیں طرف والی کہتی ہے اگر دائیں طرف سے کوئی عذاب آئے گا تو میں بچاؤں گی، بائیں طرف والی کہتی ہے بائیں سے عذاب آئے گا تو میں بچاؤں گی۔ ہر طرف کی صورتیں اس مومن کو کہتی ہیں کہ اگر کسی بھی طرف سے عذاب آئے گا تو ہم بچائیں گے تم کو۔ تو یہ مومن ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ من انتم جزاکم اللہ انی خیرا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ جب کوئی کام نہ آیا، جب دوست رشتہ دار کام نہ آئے، جب کوئی بھی کام نہ آیا تو کون ہو جو میرے کام آنے والے ہو؟ فتقول التی عن یمین العبد عن الصلاۃ، تو جو دائیں طرف والی صورت ہے وہ جواب میں کہے گی میں تیری زندگی کی نماز ہوں، جو نماز پڑھتا تھا میں تیری زندگی کی نماز ہوں۔ فتقول التی عن یمین العبد عن الصلاۃ وتقول التی عن یسارہ عن الزکوۃ، اور جو بائیں طرف ہے وہ کہے گی میں تیری زندگی کی زکوٰۃ ہوں۔ وتقول التی بین یدی عن الصیام، اور مومن کے سامنے جو صورت کھڑی ہے وہ جواب دیتی ہے میں تیری زندگی کے روزے ہوں۔ وتقول التی خلفہ عن الحج والعمرۃ، اور جو اس کے پیچھے کھڑی ہیں صورتیں تو مومن پوچھتا ہے وہ جواب میں کہتی ہیں میں حج ہوں، کوئی کہتے میں عمرہ ہوں۔ وتقول التی عند رجلیہ، اور مومن کے پیروں کے سامنے بھی جو صورتیں ہیں وہ صورت کہتی ہے انا بر من وصلت من اخوانک، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جو تو نیکیاں کرتا تھا تو آج ہم ان صورتوں کی شکل میں تیری قبر میں آئی ہیں۔ ثم یقولنا من انت فانت احسنہن وجہا واطیبہن ریحا، جو مومن کے سر کے اوپر سے صورت ہے مومن پوچھتا ہے کہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ بہترین اور اطیب اور طیب تم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور تو کون ہے؟ فتقول انا الولایۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ صورت کہے گی میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ صلوات بآواز بلند۔ بعضوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مثلا مومنین کے بچے بعضوں کا دنیا سے چلے جاتے ہیں
تو وہ کہاں ہیں؟ تو ایک دو روایت اس ضمن میں پڑھنے لگا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ قال، امام نے فرمایا، عبد الرحمن ابن غنم اس کے راوی ہیں، جناب شیخ صدوق نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لما اسري بالنبي مر على شيخ قائد تحت شجرة، اللہ کے رسول جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے گئے تو ایک درخت دیکھا، اور اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک بزرگ شخصیت موجود ہیں، وحولہ اطفال، اور اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہیں۔ فقال رسول اللہ، من هذا الشیخ یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ بزرگ کون ہے؟ قال هذا ابوک ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے بابا ابراہیم ہیں، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ قال فما هؤلاء الاطفال، اور یہ بچے کون ہیں؟ قال هؤلاء اطفال المؤمنین حولہ یغزوہم، کہا کہ یہ مومنین کے بچے ہیں جن کو یہ ابراہیم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ابو بصیر کی روایت کہتی ہے، ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیہم فاطمۃ علیہ السلام، جو مومنین کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا ان کی تربیت کرتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر بہت ساری ادلہ ہیں علماء نے جو دی ہیں۔ تو صفین میں جب معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام صفین، چونکہ صفین پہاڑ کا نام تھا، تو پہاڑ پر آتے ہیں، اور آ کے علی نے وضو کیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا، تو فَأَمَانَ بَعِيدًا ثُمَّ أَذَّنَ، اذان بھی دی، اذان سے فارغ ہوئے، اصحاب بھی بعض موجود تھے، عمار ابن یاسر بھی تھے، اور چند خاص اصحاب بھی مولا کے ساتھ موجود تھے۔ اب اس پہاڑ پہ جب مولا نے اذان دی اور نماز پڑھنے لگے، تو اچانک دیکھا صحاب نے اور مولا علی نے دیکھا ایک بہترین صورت آ رہی ہے، ایک شخص آ رہا ہے مولا علی کی طرف۔ اذا رجل مقبل نحو الجبل ابيض الراس، اور اس کا سر بھی سفید تھا، واللحیۃ والوجہ، داڑھی بھی سفید تھی، اور اس شخص کا چہرہ بھی سفید تھا۔ فقال السلام علیک یا امیر المومنین، آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین آپ پر سلام ہو، مرحبا بوصی خاتم النبیین، اور اگلا جملہ یہ کہتا ہے کہ خوش آمدید ہو اے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، آپ پر سلام ہو۔ فقال له امیر المومنین وعلیک السلام، مولا نے سلام کا جواب دیا، کیف حالک، کیسے ہیں، امام پوچھتے ہیں۔ فقال بخیر، اور کہتی ہے، یہ شخص کہتا ہے جو اس بہترین صورت میں آیا تھا، یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، انا منتظر لروح القدس، اور میں روح قدس فرشتے کے انتظار میں ہوں۔ ولا اعلم احدا اعظم فی اللہ عز وجل اسمہ بلا ولا احسن ثواب، روایت بہت طولانی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو جب یہ آتا ہے مولا علی کے پاس، تو یہ کہتا ہے، جو معاویہ کے ماننے والے اہل شام ہیں ان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ جان لیتے کہ علی کے مقابلے میں آنے والوں کا انجام کیا ہے اور ان پہ کون کون سا عذاب آنے والا ہے، تو کبھی یہ علی کے سامنے نہ آتے جنگ لڑنے کے لیے۔ اور پھر اسی شخص نے جو آیا تھا اشارہ کیا مولا علی کے اصحاب کی طرف، اور اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ علی کے اصحاب اور علی کی طرف فوجیں جو لڑ رہی ہیں، اگر یہ جان لیتے
کہ किस कदर इनके लिए अजर रखा गया है आखिरत में। अगर ये जान लेते तो ये कहते कि हमें अभी अभी काट दिया जाए और हम जल्दी से अपने मकामात तक पहुंच जाएं। जब असहाब देख रहे थे, हमारे यासिर देख रहे थे, उसी लहजे में ये सूरत गायब हो जाती है। इन्होंने पूछा, या अली ये कौन था और ये क्या माजरा है? तो उस वक्त अली ने फरमाया कि ये हजरत ईसा के वसी शमऊन की रूह थी। हजरत ईसा जो कि जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 वसी हैं, जो इमाम हैं, इसी तरह से हजरत ईसा के भी 12 वसी थे, 12 इमाम आए थे हजरत ईसा के भी। तो उनमें से सबसे पहले थे शमऊन, और इनका नाम कुतुब में पितरुस भी आता है। उनका असल नाम शमऊन था, वो उनका लकब है। तो इमाम ने फरमाया ये वो शमऊन है, और इसकी जो पैदाइश में पढ़ रहा था आज मसलन 1925 है, तो शमऊन की पैदाइश यक्कम ईस्वी थी, यानी पहली ईस्वी, जो कि मिलाद हजरत ईसा अलैहि सलाम से ये शुरू हो रही है। सलवात बावज़ बुलंद। ये बसायर दराजात की रिवायत है। मौला अली फरमाते हैं, दखल तो अला अमीर मोमिनीन, रावी कहता है मैं इमाम के पास गया, व इंदहु राजुलुन रस्सुल हायते, इमाम के पास एक ऐसा शख्स बैठा था जो हमने कभी नहीं देखा और इसकी शक्ल हमें अजीब लग रही थी। रस्सुल हाया। व अमीरुल मोमिनीन मुक़बिलुन अलैहि युकल्लिमु, अली इससे बातें कर रहे हैं। फलम मकाम राजुल, खड़ा हो गया और चला गया। कुल तो या अमीर अल मोमिनीन मन हाजा अल्लज़ी अशग़लक अन्ना, या अली ये कौन है, जब से ये आया है तो हमसे तो बात भी नहीं कर रहे। अशग़लक अन्ना, क़ाल हाज़ा वसी मूसा अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं ये मूसा के वसी की रूह थी जो मुझसे बातें कर रही थी। सलवात बावज़ बुलंद। इसहाक़ हजाज़ी कहते हैं महासिन इब्ने महबूब किताब है उनकी ये रिवायत, और ये किताब ग़ैबत सुग़रा से बहुत पहले की है। यानी महासिन जो असहाब हैं, आइम्मा के खसूसी असहाब, तो उनकी काफ़ी सारी कुतुब हैं महासिन के नाम से। ये इब्ने महबूब भी मुअतबर शख्सियत हैं। हसन इब्ने महबूब इनका मुकम्मल नाम है और ये सेका शख्स हैं। सलवात बावज़ बुलंद। कहते कुल तो अबी अब्दुल्लाह ऐना अरवाहुल मोमिनीना, मैंने इमाम सादिक से पूछा कि मोमिनीन की रूहें कहाँ जाती हैं? फ़क़ाला, तो इमाम ने फरमाया अरवाहुल मोमिनीना फी हुजरातिन फिल जन्नते, जन्नत के हुजरात, हुजरों और कमरों में मोमिनीन की रूहें होती हैं। याकुलून मिन तआमिहा, जन्नत के खाने खाते हैं। व यशरबून मिन शराबिहा, और जन्नत के पानी पीते हैं। व यतज़ावरून फीहा, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की जियारत करते हैं। व यकूलून, और कहते हैं रब्बना अकिम लना अस्सा, और ये मोमिनीन कहते हैं आपस में मेरे अल्लाह जल्दी वो दिन आए क़यामत वाला, क़यामत वाला दिन जल्दी आए। क्यों? लितुंजिज़ा लना मा वअदतना, मेरे अल्लाह जो तूने वादा कर रखा है कुरान में वो बरहक है, और ताकि तू वो वादा जल्दी पूरा करे। काला कुल्तु फ़अैना अरवाहुल कुफ़ार, इब्ने महबूब कहता है, इसहाक़ हजाज़ी कहता है मैंने फिर पूछा इमाम से कि कुफार की रूहें कहाँ रहती हैं? फ़क़ाल फ़ी हुजरातिन नार, इमाम ने फरमाया जहन्नम की कमरों और हुजरात में ये रहती हैं। याकुलून मिन तामिहा, और जहन्नम के खाने खाते हैं। और कुरान ने कहा है कि जहन्नम के खाने कौन से हैं? व यशरबून मिन शराबिहा, और जहन्नम के खौलते हुए पानी पीते हैं। व यतज़ावरून फीहा, और वो भी एक दूसरे से मिलते हैं। व यकूलून रब्बना ला तुकिम लना अस्सा, और हर वक्त कहते हैं मेरे अल्लाह क़यामत कभी ना आए, कभी ना आए। लितुंजिज़ा लना मा वअदतना, इसलिए कि अगर क़यामत आ गई
تو جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے قرآن میں وہ بھی پورا ہو جائے گا. صلوات بآواز بلند. ایک روایت اور پھر انشاءاللہ دعا. سمیت ابا عبداللہ، راوی کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، امام فرما رہے تھے یقول ان امیر المومنین کانت لہو خؤولۃ فی بنی مخزوم، علی کا ایک دور کا رشتہ دار تھا بنی مخزوم میں، بنی مخزوم قبیلے میں مولا کا، اور علی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ کہتے ان اخی ماتا، اس لیے کہ میرا بھائی مر گیا ہے، میرا بھائی مر گیا ہے اور میں پریشان ہوں. وقد حزنت علیہ حزنا شدیدا، اور شدت سے پریشانی ہے مجھے. قال فتشتہی ان تراہ، علی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے اس مردہ بھائی کو دیکھے؟ قال نعم، کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا مولا دکھائیے. قال فارنی قبرہ، علی نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف لے جا. فخرج ومعہ برد رسول اللہ، تو علی آتے ہیں اور علی کے ساتھ اللہ کے رسول کی چادر بھی موجود تھی. فلما انتہا الی القبر، جب علی قبر کے ساتھ آ جاتے ہیں، تململت شفتاہ، میں نے دیکھا علی کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، علی کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے ہیں. ثم راکدہ برجلہ، پھر علی نے ایک پاؤں سے ٹھوکر ماری. فخرج من قبرہ، تو یہ قبر سے اٹھتا ہے. وہو یقول بلسان الفرس، لیکن جب اٹھتا ہے تو فارسی زبان بول رہا تھا. جب مرا تھا تو عرب تھا، عربی بولتا تھا، لیکن جب اٹھتا ہے تو فارسی بول رہا ہے. فقال علی الم تمت وانت رجل من العرب، علی فرماتے ہیں تو مر گیا تھا اور تو عرب تھا، تو فارسی کیوں بول رہا ہے؟ قال بلا، کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے. ولکن متنا علی سنت فلاں و فلاں فانقلبت السنتنا، لیکن ہم جن کی سنت پر میں چلتا تھا ان کی جو فارسی تھی تو ہمیں بھی اب فارسی آنے لگ گئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صل علی